أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم I'm ادریس جہان دی اوشن آف نالج کی طرف سے آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے پریونٹیو میئرز ایٹس اسکول لیول اگینسٹ کووڈ-19، یعنی اسکول کی سطح پر کون سے ایسے احتیاطی تدابیروں کو اپنا کر ہم کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو رکوا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو جہاں تک بات اسکول کی ہے تو سب سے پہلے اسکولوں کے حد تک ڈائریکٹریٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ رول لینا ہوگا تاکہ وہ ایس او پیز کو بر وقت کیا کر لے، امپلیمنٹ کر لے، یہ پریونٹیو میئرز کو انشور کر لے۔ اور جہاں تک کالجز کی بات ہے تو ہائر ایجوکیشن کی اور یونیورسٹی کے لیول پر یونیورسٹی انتظامیہ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان پریونٹیو میئرز کو امپلیمنٹ کر لیں۔ جہاں تک اسکول کی بات ہے تو ڈائریکٹریٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ اسکولوں کے جتنے بھی یعنی پرائمری اسکول ہے، مڈل ہے، ہائی ہے یا ہائر سیکنڈری ہے، ان کے جو ہیڈ آف ٹیچرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسکول کھولنے سے پہلے لوکل کمیونٹی کو انگیج کر لے۔ کس چیز میں؟ مختلف ایکٹیویٹیز میں، کیونکہ یہی بچے ہماری اس کمیونٹی سے آتے ہیں۔ دوسری رسپانسبلٹی ڈائریکٹریٹ کی یہی ہے کہ وہ نوجوان بچوں کے لیے جو نفسیاتی سروسز ہے ان کو تھوڑا سا اسکیل اپ کر لیں۔ پہلے جن اسکولوں میں یہ چیز نہیں تھی، اب چونکہ وہ دور نہیں رہا تو ہونا یہی چاہیے کہ اسکول کی سطح پر ہم نفسیاتی طور پر کورونا سے نمٹنے کے لیے بچوں کو یعنی کیا کر لے، سینسٹائز کر لے۔ دوسری بات یہ کہ اسکول ہیڈ ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسکول کی سطح پر صفائی کا، پانی کا، ہیلتھ اور ہائیجین کی جو سروسز ہے وہ مزید سٹرینٹن کر لے۔ ہاتھوں کے دھونے کے جو رویے ہیں وہ اسکول کی سطح پر مزید جو ہے وہ کیا ہو، یعنی انشور ہو، وہ مزید سٹرینتھن ہو۔ پہلے بچے عام ہاتھ دھوتے تھے، اب وہ حالات نہیں رہے۔ اب ہم ہاتھ دھوئیں گے 20 سیکنڈ کے لیے مکمل پروٹوکولز کے ساتھ۔ اسکول کے ہیڈ کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسکول کی سطح پر پینے کا صاف پانی بچوں کو مہیا کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے 6 پریونٹیو میئرز ہیں کہ جس پر ہم عمل کر کے انشاءاللہ و تعالی ہم کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو اسکول کی سطح پر رکوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کمیونٹی انگیجمنٹ۔ کمیونٹی کو کیا کرنا، انوالو کرنا، ریگولیشنز اینڈ اویئرنیس اباؤٹ ٹیچرز انٹرنس ٹو اسکول۔ دوسرے نمبر پر ہیں کہ اساتذہ کرام کا اسکول میں داخلے کے ضوابط اور ان سے ان کو روشناس کرانا۔ تیسرے نمبر پر سماجی فاصلوں کو یقینی بنانا، اور چوتھے نمبر پر اسکول کو کھولنے سے پہلے جراثیم کش ادویات سے دھونا۔ پانچویں نمبر پر ہیں کہ بچوں کو
स्कूल आने के जो नए ज़वाबित हैं, जो नए प्रोटोकॉल्स हैं अगेंस्ट कोविड-19, उनसे बच्चों को आगाह कराना, बच्चों को उस पर ट्रेन कराना। छठे नंबर पर हैं कि स्कूल की सतह पर हिफ्ज़ान सेहत के अच्छे रवैयों को, अच्छे प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करना। तो इनमें से हर एक को इंशाल्लाह हम अलग-अलग लेंगे। सबसे पहले हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट। बुनियादी तौर पर हम लोकल कम्युनिटी को कैसे जो है एंगेज करेंगे? देखें, तकरीबन हर स्कूल में पीटीसी बनी हुई है और पीटीसी के जो मेंबर्स हैं, पीटीसी स्टैंड्स फॉर पेरेंट टीचर काउंसिल, ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्कूलों में बनी है। जिन स्कूलों में पीटीसी बनी है, तो पीटीसी के जो 8 मेंबर्स हैं वो बुनियादी तौर पर कम्युनिटी से हैं। किसी का बाप है या गांव का बड़ा है, यही पीटीसी के मेंबर्स स्कूल खोलने से पहले और स्कूल खोलने के बाद हफ्तावार क्या कर ले, मीटिंग कर ले। और मीटिंग किस हवाले से हो? एसओपीज के हवाले से हो, हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो। और ये स्कूल की सतह पर जो डिसइंफेक्शन हो रहा है, जो डिकॉन्टिमिनेशन हो रही है स्कूल की, उनकी कड़ी निगरानी करे पीडीसी के मेंबर्स। साथ ही साथ में पीडीसी के मेंबर्स के जरिए से, क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए स्कूल बंद हुए, तो ये होगा कि इनरोलमेंट मुतासिर होगा। पीटीसी को हम इन्वॉल्व कर लें ताकि वो इनरोलमेंट को इंक्रीज कर ले और ड्रॉप आउट को डिक्रीज कर ले। साथ ही साथ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी के जो की फिगर्स हैं, हमारे बड़े हैं कम्युनिटी के, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, खासकर मस्जिद का इमाम है, लोग उनकी बात सुनते हैं। उनके ज़रिए से हम इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर स्कूल के यानी जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। स्कूल खुल रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। दूसरे नंबर पर हैं कि रेगुलेशन एंड अवेयरनेस अबाउट टीचर्स एंट्रेंस टू स्कूल्स। असातिज़ा का स्कूल में दाखिले के ज़वाबित, असातिज़ा किराम को बड़ा चौकन्ना रहना होगा कि वो अपनी सेहत का भी, साथ में काम करने वाले की सेहत का वो ख्याल रखें। अगर वो बीमार है तो वो बिल्कुल स्कूल ना आए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ स्कूल के हेड टीचर्स को इन्फॉर्म करके, ऐसा नहीं कि बहाना बना के। दूसरी बात ये है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको अपना टेम्परेचर यानी दर्जे बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए। अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर 37.3 डिग्री है, इससे ज़्यादा है, तो आप स्कूल बिल्कुल ना आए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट ना कर ले, इमीडिएटली खुद को अलग थलग कर ले और ज़िली सतह पर जो सेहत के का अमला है उनके साथ आप उनकी खिदमात ले लें। असातिज़ा किराम को भी स्कूल के प्रेमिसेस में आने पर डेली बेस पर उनको अपना टेम्परेचर चेक करना चाहिए। टेम्परेचर से कोई भी मुस्तस्ना ना हो। तीसरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो यही है, इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिसेस। कैसे हम समाजी फासलों की जो तरीके हैं, जो ज़वाबित है, उनको हम लागू कर सकते हैं। जिन स्कूलों में स्पेस की कमी है
اور انرولمنٹ زیادہ ہے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ مختلف اسٹریٹجیز کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اسکول میں سیکنڈ شفٹ کر سکتے ہیں، یا الٹرنیٹ ڈیز میں وہ اپنے بچوں کو کلاسز کرا سکتے ہیں۔ خیال کریں کہ اسکول کا آغاز اور اسکول کا اختتام انتہائی محتاط انداز سے کرے۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایس او پیز کا مارننگ میں جب بچے آئیں اس وقت بھی بلا خیال کریں، اور جب دیگر کو بچے اسکول گھر جائیں تو اس وقت بھی ان چیزوں کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو، فیس ماسک کو، ان ساری چیزوں کو آپ یعنی انشور کرائیں۔ جتنی بھی اس وقت اسمبلیز ہے، اسپورٹس ہے، گیمز ہے، یا دوسرے اور کراؤڈڈ کنڈیشنز والے ایونٹ ہے، وہ تمام اسکولوں میں کیا ہے، کینسل ہے، ان کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کہ جس میں بچوں کا اجتماع ہو، کراؤڈ ہو۔ نیکسٹ میں یہی ہے کہ ٹیچرز بچوں کو حفظان صحت کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر بچوں کو سینسٹائز کر لیں، اور نو ٹچ پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا گیم نہ ہو کہ جس میں بچے ایک دوسروں کے ساتھ بچوں کا اختلاط ہو، ایسے گیمز پہ پابندی ہو۔ اور چھوٹے بچے اکثر منہ میں پینسل ڈالتے ہیں، پھر جا کے وہ پینسل کسی اور کو دیتے ہیں۔ اس طرح کے پریکٹسز کو اسکول کی سطح پر اوائڈ ہو جتنا زیادہ ممکن ہو۔ یعنی ہم پڑھانے کے ایسے ماڈل بنائیں کہ جس میں غیر ضروری بچوں کی ٹچنگ نہ ہو، اس کے اوپر مکمل پابندی ہو، اور ہم بچوں کے ڈیسک کے دوران بھی کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ جن بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہو، ایسے بچوں کو ہم گائیڈنس، رہنمائی فراہم کر لیں، اور ہم کوشش کر لیں کہ اسپورٹس کی جگہ ہم مقامی ایسے گیمز بچوں سے کروائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی ہو جائے۔ مثلا بچوں سے سنگنگ اینڈ سانگس کروائے، اسٹوری ٹیلنگ کروائے، بیت بازی کا مقابلہ کروائے، ڈیبیٹس کروائے، پینٹنگ کا مقابلہ کر لے۔ اور جب بچے ہمارے پاس اب دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اب دوبارہ اسکول جب کھولیں گے انشاءاللہ عید کے بعد، تو ان کو ایس او پیز کے اوپر ضرور سینسٹائز کر لیں تاکہ بچوں کو یاد دہانی ہو۔ اور چلڈرن اسکولس، بچوں کو ہم بتائیں کہ آپ کے اسکول محفوظ جگہ ہیں، اور ہم بچوں میں ہم بچوں کو ڈرائیں نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہم اس ریس کے حوالے سے، اس کووڈ-19 کے حوالے سے انتہائی محتاط انداز میں بات کر لے، تاکہ بچوں کو زیادہ یعنی ڈر نہ لگے، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر لیں۔ تو ان چیزوں کا ہم نے بڑا خیال رکھنا ہوگا۔ نیکسٹ میں ہے کہ ڈیکنٹیمنیشن آف اسکولس۔ اب چونکہ اسکول بند ہے، اسکول کھولنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بچے ہمارے پاس آئیں ان سے پہلے ہم اپنے اسکولوں کو ڈیکنٹیمنیٹ کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسکول کی بلڈنگز، بالخصوص کمرے جماعت، ٹوائلٹ اور ہینڈ واشنگ سٹیشنز، کم از کم ہم دن میں ایک بار جراثیم کش ادویات سے ان کو دھوئیں، انکلوڈنگ وہ تمام جگہ جن کو زیادہ لوگ یعنی ٹچ کرتے ہیں۔ مثلا وہاں پہ سپورٹس کا کوئی سامان ہے، پرٹیکولرلی دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ہینڈلز ہیں، کھلونے ہیں، ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے ایڈس ہیں، لیب میں، سائنس لیب میں، میتھمیٹکس لیب میں، تو ان چیزوں کو ہم جراثیم کش ادویات سے دھوئیں۔ ہیڈ ٹیچرز
صفائی کرنے والے عملے کو اور دوسرے اساتذہ کرام کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے لیے یعنی صفائی کے اوپر اور ڈس انفیکشن کے اوپر ایک ٹریننگ ضرور کنڈکٹ کروائے، اور اسکول کے ہیڈ ٹیچر کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کسی ایک ٹیچر کو یہ ڈیوٹی اسائن کر لے کہ وہ شیڈول کے تحت صفائی کرنے کو چیک کر لے پراپرلی۔ اور نیکسٹ میں ہے کہ ریگولیشنز اویئرنیس اباؤٹ اسٹوڈنٹس انٹرنس ایٹ اسکول، یعنی اساتذہ کرام کی کے ساتھ ساتھ بچوں کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں تو وہ ان احتیاطی تدابیر کا وہ بھی خیال کرے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو طالب علم کسی کووڈ-19 کے پیشنٹ کے ساتھ پچھلے 30 دن میں رہا ہے، ٹھیک، تو ایسا بچہ کیا کر لے، امیڈیٹلی یعنی صحت کی جو عملہ ہے ان کے ساتھ امیڈیٹلی رابطہ کر لے، اور یہ بچہ 14 ڈیز کے لیے کوارنٹینہ میں چلا جائے۔ وہ کوارنٹینہ ان کے گھر پہ ہو، وہ کوارنٹینہ سینٹر میں ہو، لیکن ان کو آئسولیٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر اسکول میں کسی بچے میں کووڈ-19 کے سمپٹمز مثلا بخار، کھانسی، سنیزنگ، سر میں درد اور ڈائریا، ان کو الٹیاں آ رہی ہیں، تو ضرور جو ہے ان کو یعنی میڈیکل سٹاف کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر اسکول کے گیٹ میں انفراریڈ تھرمامیٹر موجود ہے تو ضرور ان کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی جو بھی وزٹر آئیں گیٹ کے اوپر، وہ وزٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، ضرور جو ہے ان کا کیا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے تھرمامیٹر کے اوپر ان کی چیکنگ ضرور ہو۔ مارننگ کے اوپر خیال کر لیں کہ جب تھرمامیٹر کے اوپر بچوں کی چیک اپ ہو رہی ہو تو ہم کوشش کر لیں کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ متاثر نہ ہو۔ آخر میں ہمارے پاس ہیں کہ انفورسنگ گڈ ہائیجین پریکٹسز، کیسے اسکول کی سطح پر ہم حفظان صحت کے بہتر جو رویے ہیں، بہتر جو پریکٹسز ہے، ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہاتھ دھونا سب سے مؤثر طریقہ ہے، اور اس کے لیے جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی اور صابن یا کلورینیٹڈ واٹر کے ساتھ 20 سیکنڈ تک ہم مسلسل اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اسکول کے ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کر لیں کہ کیسے کب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ مثلا جب آپ اسکول پہنچ جاتے ہیں، آپ کمرہ جماعت داخل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد، یا اگر آپ کے ناک سے یا آنکھ سے کوئی سیکریشن ہو رہی ہے تو تب بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہینڈ کو سینیٹائز کرنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہم اپنی قوت مدافعت نظام کو برقرار اور مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت مند غذائیں لیں، اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے جو مختلف میسیجز ہے وہ اسکول کی سطح پر ڈسپلے ہو تاکہ بچے ان کو پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ اور آخر میں ہے کہ فیس ماسک جب ہم اتاریں تو اس کو بہتر طریقے سے ہم ڈسپوز کریں، یعنی فیس ماسک جب ہم نے اتارنی ہو تو پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں،
सैनिटाइज करने के बाद फिर पूरे मुंह को नहीं, सिर्फ नाखून यानी जो कान है वहां से उनको निकालें और डस्टबिन में डाल दें। डस्टबिन में डालने के बाद दोबारा अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, आपने इस सेशन को सुना। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है इन वीडियोस को खुद भी सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि स्कूल खोलने से पहले पहले जब हमारे पास बच्चे आए तो कम से कम हमारी पूरी तैयारी हो, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें आप महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।